آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کی، دین کی اور ایمان کی اساس اور بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ دنیا میں بہت سارے اس وقت مذاہب ہیں، اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں کوئی بھی مذہب توحید پر قائم نہیں ہے۔ بہت سے وہ مذاہب جو پہلے توحید پر گامزن تھے، لیکن جیسے جیسے حالات آگے بڑھتے گئے ان قوموں میں بھی شرک کی آمیزش ہوتی رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ مذاہب جو انبیاء کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن انبیاء کی لائی ہوئی اور بتائی ہوئی توحید پر گامزن نہیں ہے۔ اگر ہم قوم عیسائی کی بات کریں، عیسائیت کی بات کریں اور کرسچن کو دیکھیں ہم، تو کرسچینٹی میں بھی ہم کو ایک بات نظر آتی ہے، وہاں بھی اب شرک کی آمیزش ہو چکی ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس قوم میں مبعوث ہوئے تو جناب عیسیٰ نے کبھی نہیں فرمایا کہ تم ایک خدا کے علاوہ اور بہت سارے خدا کا تصور پالو، لیکن دیکھا گیا کہ قوم عیسائی بھی شرک میں مبتلا ہوئی۔ پوری زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام توحید بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جیسی آسمان پہ اٹھائے گئے تو انہوں نے عقیدوں میں تبدیلیاں لائی اور کہا کہ عیسیٰ مسیح خدا کے بیٹے ہیں، اور خدا کا بیٹا اس لیے تصور کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ پاک مریم کے بطن سے تولد ہوئے، چونکہ مریم نے شادی نہیں کی تھی، کوئی شوہر نہیں تھا، اور ان کی پارسائی اور پاک دامنی اتنی مسلم تھی کہ شک و شبے کی یہ ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں تھی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، 100 بار کروڑ بار معاذ اللہ کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بدکاری کی طرف رخ بھی کیا ہو۔ ان کی پارسائی پوری قوم میں مسلم تھی، تو قوم نے دیکھا کہ جب شوہر نہیں ہے اور عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو کہہ دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ ہی عیسیٰ کا باپ ہے، اور ساتھ میں پھر ایک اور خدا کا تصور بڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ روح قدس جو ہے جس نے حضرت عیسیٰ کی بشارت مریم تک پہنچائی تھی، یعنی جبریل علیہ السلام، یہ بھی خدا کی ذات میں شریک ہے۔ تثلیث کا شکار ہوئے، 3 خداؤں کا تصور کیا، کہا ایک پروردگار عالم جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، ایک عیسیٰ مسیح جو خدا کے بیٹے ہیں، اور تیسرا کہا روح قدس یہ بھی خدا ہے۔ تثلیث اور ٹرینٹی کے عقیدے کو انہوں نے اپنایا اور شرک کی آمیزش ان کے مذہب میں بھی شامل ہو گئی، ان کے عقیدے میں شامل ہو گئی۔ یہودیوں کی اگر ہم بات کریں تو قوم یہود میں بہت سارے انبیاء مبعوث کیے گئے خصوصیت کے ساتھ۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بھی دیگر انبیاء اس قوم میں مبعوث ہوتے رہے، لیکن انبیاء کی تعلیم کو پش پشت ڈالا اس قوم نے بھی، اور انہوں نے بھی شرک کے عقیدے کو یہ کہہ کر قبول کر لیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ جناب عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوتے رہے، 100 سال کے بعد پروردگار عالم نے ان کو دین سے بیدار کیا، ان کا یہ معجزہ دیکھا، اللہ کی قدرت دیکھا تو کہا کہ ایسا صرف خدا کے بیٹے کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، اور کہا کہ خدا کی یہ صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، ہمارے اندر مبعوث کیے گئے، چونکہ ان کی عمر بڑی نہیں، کہا کہ خدا لمحوں سے، وقتوں سے پاک ہوتا ہے، لہذا یہ صفت خدا کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے عزیر میں بھی آ چکی ہے، لہذا عزیر علیہ السلام کو بھی ہم خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ یہودیوں کے آپ کو دیکھیے کہ شرک ملتا ہے۔ پھر آگے بڑھیں، آپ مجوسیوں کو دیکھیں جن کو ہم پارسی کہتے ہیں۔ پارسیوں کے یہاں بھی خدا کا 2 تصور پایا جاتا ہے، ایک کہتے ہیں خالق خیر ہے اور کہتے ہیں کہ خالق شر ہے۔ دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں یہ خالق شر کی طرف سے ہے، یہ تمام برائیوں کا پیدا کرنے والا ایک خالق ہے جو برائیوں کو وجود دیتا ہے، لوگ اس پر گامزن ہوتے ہیں۔ یہ خدا ہے پرٹیکولر معاذ اللہ جو برائیوں کا ڈپارٹمنٹ لے کے چلتا ہے، اس کا پورا ڈپارٹمنٹ برائیوں والا ہے، اور ایک خالق خیر ہے، ایک ایسا پروردگار ہے جو بہتریاں پیدا کرتا ہے، بہتریاں پسند کرتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ اچھائیاں ہیں یہ خالق خیر کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں نے بھی خدا کا تصور یہ باندھا کہ 2 خدا ہے، خدا واحد و قہار کا انہوں نے اقرار نہیں کیا۔ آگے بڑھے تو یہ تو وہ قومیں تھی جو اہل کتاب کہلاتی تھی، جو کتاب جن کو دی گئی، انبیاء مبعوث کیے گئے، لیکن وہ قومیں کہ جو اہل کتاب نہیں تھے، ان کے اپنے خود ذہن و فکر سے کچھ مذاہب انہوں نے تراش رکھے تھے، ان کے ہاں شرک کی آمیزش اتنی ہوئی کہ
ایک لفظ میں اگر میں بات تمام کر دوں، تفصیلات میں نہیں جانا ہے، وقت زیادہ نہیں ہے کہ ان کے یہاں کیا کیا شرک ہوتے تھے، ایک لفظ میں یہ بات کر لوں کہ جس چیز سے بھی انہوں نے خوف محسوس کیا اس کو بھی انہوں نے معبود کے دائرے میں لایا، جس چیز سے فائدہ انہوں نے پایا اس کو بھی انہوں نے خدا تصور کیا۔ بلکہ حال یہ ہوا کہ اتنے خدا تراش لیے کہ عابد کم پڑ گئے، معبود زیادہ ہو گئے۔ وہاں عابدوں سے زیادہ معبودوں کی تعداد نظر آتی ہے، اور کن کن چیزوں کو عبادت کے طور پر پوجا جاتا ہے اور خدا تسلیم کیا جاتا ہے، ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں کے بھی حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ یہ تمام شرک کے جو معاملات تھے یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے میں نے کچھ پیش کیے۔ اب جہاں تک معاملہ ہے دین اسلام کا اور مسلمانوں کا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس قوم میں جب مبعوث فرمائے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر جو ہے توحید کا ہی پیغام دیا، جیسا کہ ہر انبیاء کی سنت رہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پوری تبلیغ کا آپ حصہ دیکھیں تو 75% بلکہ 90 اور 99% میں کہوں گا وہ توحید پر اس کا انحصار اور منحصر ہے۔ 10% میں پھر ساری باتیں آئیں گی، یعنی ہر بات جو نبی نے کہی ہے وہ توحید کی طرف ہمیں لے جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ توحید ہے کیا، اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اہل سنت و جماعت کے نزدیک اللہ کی ذات و صفات کے لے کر کیا ہمارے عقیدے ہیں۔ اگر اس پر ہم گفتگو کریں تو میں سمجھتا ہوں ایک پورے بیان کی اس کے لیے ضرورت ہے، لیکن میں مختصر اپنا کچھ عقیدہ اہل سنت کا بتا دوں۔ اہل سنت و جماعت کے ترجمان ہونے کی حیثیت سے ضروری سمجھتا ہوں کہ میں کچھ عقیدے اہل سنت توحید کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کروں۔ ان عقیدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم توحید پر ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا ہمیں یہ بھی آج فیصلہ کرنا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہم پر شرک کا الزام لگاتے ہیں، ہمارے ان عقیدوں کی موجودگی کے باوجود وہ اپنے اس الزام میں کہاں تک صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اہل سنت و جماعت کا سب سے بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو واحد اور ایک مانتے ہیں۔ ہم 2 خدا کے قائل نہیں ہیں، 3 خدا کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارا اقرار ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب فرما دے کہ اللہ ایک ہے۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات واحد ہے، یکتا ہے، اور اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہم رب کے وجود کو، اس کے عدم کو محال جانتے ہیں اور اس کے وجود کو واجب جانتے ہیں۔ مطلب یہ میں آسانی سے سمجھا دوں کہ محال یہ کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ ایک لمحہ بھی ایسا ہو کہ خدا موجود نہ ہو یا خدا کی ذات نہ رہی ہو۔ خدا ہمیشہ رہا اور ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کا وجود، اس کا ہونا یہ واجب ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کہ کائنات کا نظام ایک لمحے بھی چلایا جا سکے یا چل سکے۔ تو ہم خدا کی ذات کو واجب الوجود مانتے ہیں اور اس کے عدم کو محال جانتے ہیں۔ پھر ہم اس کی ذات کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی ذات غیر حادث ہے۔ ہم سب حادث ہے، جتنی مخلوق ہے سب حادث ہے۔ حادث مطلب یہ کہ پہلے تھی نہیں، اللہ نے وجود بخشا، جب چاہیں گا فنا کر دیں گا، لیکن رب کو فنا نہیں ہے اور رب کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے تھا۔ اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کے کوئی بچے نہیں ہیں۔ وہ ان چیزوں سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عجز سے پاک ہے۔ سونا یہ کمزوری ہے، ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم سونے سے بھی پاک ہے۔ بیٹھنا یہ کمزوری کی نشانی ہے، رب تبارک و تعالیٰ بیٹھنے سے بھی پاک ہے۔ چلنا پھرنا یہ انسانی لوازمات ہے، رب تبارک و تعالیٰ انسانی لوازمات سے پاک ہے۔ چلنے پھرنے کے لیے مادے کی ضرورت ہے، ایک مٹیریل چاہیے، اور رب کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کوئی مٹیریل نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، مرکب نہیں ہے، وہ جسم نہیں ہے، جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک، ہاتھ پیر سے پاک۔ وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں بندوں کی مدد کرتا ہوں۔ مدد کا یہ مطلب نہیں لیتے ہم کہ وہ ہاتھ سے مدد کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں، انہ ھو السمیع البصیر، بے شک میں دیکھتا اور سنتا ہوں۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآنی اور حدیث کے مطابق، اب اس کی تفصیلات کے لیے میں دلائل دوں تو کافی وقت چاہیے، لیکن بس بنیادی طور پر میں باتیں کر رہا ہوں، اور ہر بات کے پروف کے لیے میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ کسی کو اگر میری بات پہ شک، شبہ، اعتراض ہو، میں کل بھی ہوں، آج پوری رات ہوں، کل بھی ہوں، کل پوری رات بھی ہوں،
میرے ہوٹل میں آ جائیں, میرے روم میں آ جائیں, یا وہ جہاں بلانا چاہے میں آنے کے لیے تیار ہوں. میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جن کو میری تقریر سے زیادہ میرے لیپ ٹاپ پر اعتراض ہے. اگر یہ لیپ ٹاپ نہ ہو تو میری تقریر سننے کے لیے تیار رہتے ہیں, لیکن جیسے میں لیپ ٹاپ لگاتا ہوں ان کی پریشانی بڑھ جاتی ہے. اور وہ جو دن بھر بیچارے یہ راگ الاپتے ہوئے تھکتے نہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. کسی غیر سے مدد نہیں مانگنی چاہیے, مگر فاروق رضوی کا جیسی پروگرام ہوتا ہے وہ پولیس سے مدد مانگنا نہیں بھولتے, اور فوراً پہ صدائے بلند ہوتی ہے یا پولیس المدد. کیوں؟ لیپ ٹاپ والے بابا آ رہے ہیں. یہ نام انہوں نے مجھے دیا ہے, اور یہ نام میں نے بڑے خوشی سے قبول کیا اس لیے کہ وہ لیپ ٹاپ بابا بولتے. اللہ کا شکر ہے بابا بھی ہمارے یہاں ولیوں کو کہا جاتا ہے, یعنی انہوں نے مجھے مومن ہی نہیں بلکہ اللہ کا ولی بھی تسلیم کر لیا ہے. تو یہ تو میرے لیے بہت اچھی بات ہے. تو بہرحال اگر اعتراض ہو, میں کہتا ہوں یہ بزدلوں کی نشانی ہے کہ پولیس میں جائیں اور پولیس میں جا کے شکایت کریں. بھائی آپ بھی اسی مذہب کو مانتے ہیں جس مذہب کو ہم مانتے ہیں, آپ بھی اسی مذہب کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. میں دعویٰ کہہ رہا ہوں, تم دعوے دار ہو اسی مذہب کے, تم اسی نبی کو ماننے کے دعوے دار ہو, ہم بھی رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اگر کوئی اعتراض ہے, کوئی بات میں آپ کو شبہ ہے, شک ہے, گنجائش ہے, تو میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ صاحب میں تقریر کر کے بھاگنے والا ہوں. دیکھو میں بولوں گا پھر اس کے بعد ہم وہ نہیں ہے کہ اپنی سنائے اور بھاگ دے. ہم بولتے ہم جتنا سناتے اس سے زیادہ تمہاری سننے کے لیے تیار ہے, مگر آ کے بیٹھو تو بات تو کرو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ یا پولیس المدد بولنے کی بجائے اپنے عالم کو آواز دیتے یا عالم المدد, ان کو بلاتے اور مجھ سے بات کرواتے کہ بھئی کیا پرابلم ہے آپ کو ہم سے. بہرحال چلیے, میں اس میں وقت گزارنا نہیں چاہتا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ توحید کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم جو ہے جسم و جسمانیات سے پاک ہے, مدد فرماتا ہے ہاتھ سے پاک ہے, دیکھتا ہے آنکھ سے پاک ہے, سنتا ہے کان سے پاک ہے, سمیع ہے لیکن کان کا محتاج نہیں, بصیر ہے لیکن آنکھ کا محتاج نہیں, مدد فرماتا ہے لیکن ید کا ہاتھ کا محتاج نہیں, بندوں کی مدد میں سبقت کرتا ہے مگر پیروں کا محتاج نہیں. رب تبارک و تعالی جسم و جسمانیات سے پاک ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ رب تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے, وہ جو چاہتا ہے وہ فرما کرتا ہے, اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ساری کائنات کا خالق وہی ہے, رزاق حقیقی وہی ہے. جتنی چیزیں کائنات میں ہیں سب کو اسی نے پیدا کیا, سب کا خالق و مالک وہی ہے. یہ کل میں نے مختصر طور پر عقیدہ توحید آپ کے سامنے رکھا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک کے عقیدے میں کسی کو بھی ہمارے تعلق سے اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک میں جانتا ہوں شاید وہ بھی اسی طرح کا عقیدہ رب کے تعلق سے رکھتے ہیں.